زینب کی دہائی تھی لٹی ہائے رے بھیا، ماں جائے رے بھیا، زینب کی دہائی تھی لٹی ہائے رے بھیا، ماں جائے رے بھیا، زینب کی دہائی تھی لٹی ہائے رے بھیا۔ عاشور یعنی محرم کا 10واں دن شیعہ اور سنی دونوں کے لیے ایک اہم تاریخی موقع رہا ہے۔ دونوں ہی کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ شیعہ مسلمانوں کے لیے یہ محرم کے 10 روز سوگ کے اختتام کا دن بھی ہوتا ہے۔ رامپور پر شیعہ اور سنی دونوں روہیلا پٹھان حکمران رہے اور یہی روایت آج بھی وہاں کی ثقافت کا حصہ ہے۔ بیان رامپور کی طرف سے میں ڈاکٹر رحید، آئیے جانتے ہیں رامپور کی شیعہ تاریخ کے بارے میں۔ رامپوری تاریخ میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایک شیعہ رائلٹی ہیز رولڈ اوور اے پٹھانی اینڈ اے ہندو پاپولیشن. So throughout history we don't see any major Shia Sunni discord. So here we have Dr. Tarana Hussain with us. Rampur mein, like you said, at least from the beginning of the 19th century, Ahmad Ali Khan ke zamane se Shia rulers jo the wo Shia the, even though they were Rohilla Pathans, they were Shias also. تو احمد علی خان، اس کے بعد یوسف علی خان واز آلسو شیعہ آف کورس، اونلی قلب علی خان واز اے سنی، اس کے علاوہ سبھی شیعہ نواب تھے، اور ان لوگوں نے سب نے بہت بیلنس بنا کے چلے، بیکاز دا آئیڈیا آف رامپور اسٹیٹ واز دیٹ شریک جو ہیں وہ روہیلا چیفٹنز ہیں، اور ان روہیلا چیفٹنز کو ہمیشہ ان لوگوں نے امپورٹنس دی. That was very important, and plus they gave importance to the minorities of that time, that is the Hindus and as well as the other really micro minorities also. Hamid Ali Khan ke zamane mein Hamid Ali Khan, whatever he did was always supported by the Rohilla chieftains, and he was extremely powerful, which is why we have a letter which I read at the British Library, where one of the British residents writes that he actually goes اپنا تعزیہ لے کے ننگے پیر جاتے ہیں کربلا، and he was the first رامپور کے نواب جنہوں نے اتنا پبلکلی ڈسپلے کیا اپنا. احمد علی خان کے زمانے سے یہ تھا کہ آبزرویشن آف رمضان محرم چل رہا ہے، مگر انہوں نے بہت پبلکلی ڈسپلے کیا، اور بہت زیادہ اس بات پہ فکر ہوئی برٹشرز کو کہ کیا یہ اس چیز کو سنبھال پائیں گے. بٹ حامد علی خان سیڈ کہ میں شیعہ ہوں اور میں اس کو پروجیکٹ کروں گا، اینڈ ہی واز ایبل ٹو ڈو اٹ. ان دا سیم وے رضا علی خان کے زمانے پہ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم بیکاز دا نیشنل موومنٹ ہیڈ گینڈ اسٹرینتھ اینڈ آلریڈی وی ور گوئنگ 1940s تک ٹورڈز ڈیموکریسی. انمپلائمنٹ تھا، بھوکا پارٹی، یہ نیشنل کانفرنس، پلس اور بھی جو وہاں کے زمینداری سسٹم تھے اس کو کائنڈ آف بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش. رضا علی خان واز اے فار سائٹڈ پرسن، ہی وانٹیڈ ماڈرنائزیشن، تو نیچرلی کچھ گروپس جو تھے وہ اس چیز کو نہیں پسند کرتے تھے. سو وی سی دا فرسٹ ٹائم دیر از اے سارٹ آف اے ڈسکارڈ بٹوین دا سنی پٹھانس اینڈ دا شیعز which were a very strong community. پھر دوسرے پٹھانوں میں یہ ہو گیا کہ بھئی پٹھانوں کو کم فیور کر رہے ہیں، شیعہ کو زیادہ فیور کر رہے ہیں. تو well, it was a very difficult time anyway. So that is the first and the only time that we see that kind of a turmoil happening in Rampur. Other than that, throughout the other 9 Nawabs, they always maintained, they never had these problems happening, and they were able to give equal importance to everybody, jitne bhi log the. So, well, it was a difficult time for any ruler, for any Nawab or any princely state at that time, because it was naturally bahut hi uncertain times the. So was it any like actual writing that has happened Shia Sunni کے بیچ میں رامپور؟ کیونکہ میں نے سنا کہ شاید نہیں ہوئی ہے.
there was sort of a riot, you can say, اسے کہتے ہیں آگ زنی, اور اس میں the Sunnis actually attacked the Shia dwellings, but it was done in a very strange way. جو میں نے پڑھا ہے that they first entered the door and they said پردے والے لوگ اندر چلے جائیں, and all the women went inside. They dragged out the furniture in the angan and they just set it on fire. So it was more or less symbolic. آگ زنی کہتے ہیں اس کو, but it was more of a symbolic thing کہ ہاں we want to show that we are unhappy with what things are. اچھا, ون تھنگ آئی آلویز, جیسے جناب عالیہ کے وقت پہ ہم سنتے ہیں کہ جیسے نواب قلب علی خان واز اے سنی بٹ ہی ہیڈ شیعہ وائف فرام لکھنؤ. سو آئی آلویز سے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کا ریلیجن فالو کرتے ہیں, اینڈ دیر واز ویئر وی کم harem politics and harem matriarchy coming to play. So I want to know that did that influence the the change of Shia? جیسے نواب حامد علی خان جناب عالیہ کے اندر کافی انفلوئنس میں تھے, but of course his own grandfather didn't want that. So how important do you think harem politics was to the change of Shia socialism in Rampur? So I think the harem politics played a very important part, especially, and there were the Britishers also. They decided Nawab Yusuf Ali Khan wanted his Shia son Hyder Ali Khan to become the ruler. But Kalb Ali Khan, who was born of a Sunni mother and who was a Sunni, the Britishers decided that he should be the ruler. So he came to power. Now he wanted that his grandson, because his son was not very capable, so he was looking at his grandson Hamid Ali Khan. But Hamid Ali Khan came under the influence of his grandmother and became a Shia. So there was definitely the harem politics influencing. There was some very strong women who were influencing the harem politics of that time. رامپور میں امام باڑوں کے دو مجموعے ہیں, ایک خاص باغ میں اور ایک پرانے قلعے میں. جو امام باڑہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ خاص باغ کی زنانہ امام باڑہ کا حصہ ہے. یہاں شیعہ مذہبی روایت کی منفرد جھلک نظر آتی ہے, جیسے علم, زری اور کربلا کے میدان میں امام حسین کی یزید کے خلاف جد و جہد کو دکھاتی ہوئی تصویریں اور خوبصورت خطاطی. میرے یہاں پہ میرے دادا منصرم تھے پہلے امام باڑہ خاص باغ کے. اس کے بعد میرے والد صاحب سید اکبر حسین صاحب منصرم ہوئے, پھر 85 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو جب سے میں ہی دیکھتا ہوں یہاں کا سارا کچھ. تو 10 دن یہاں عزاداری رہتی ہے امام باڑے میں, برابر مجلس زنانی مردانی ہوتی ہیں. اس کے بعد 10 تاریخ کو زری کربلا جا کے دفن ہوتی ہے. پھر تیجے کا پروگرام 12 تاریخ کو ہوتا ہے. تو پورا اسرا رہتا ہے. پھر چیلوم کا رہتا ہے 2.25 مہینے. 1949 میں جولائی میں امام باڑہ تیار ہوا تھا ہمارے دادا کے زمانے سے, ظہور حسین صاحب کے. اس ٹائم سے یہ بھی, اور مردان امام باڑے میں چاندی کے ذریعے ہیں, یہ سلور اوریجنل وہ ہے. سب میں ہی دیکھتا ہوں, اور وہ جو مین ہے وہ نواب محمد علی خان نگہت بیوی, تو وہ سب انہوں نے یہ اس کو رینوویٹ کرایا 19 میں کووڈ کے بعد. ایسی سجتا ہے, اور کچھ پورشن وہ 12 مہینے سجا کے رکھتی ہیں. وہ کہتی ہیں امام باڑہ سجا رہنا چاہیے. جی ہمیشہ یہ رہ رہتے ہیں. یہ ابھی نئے بنائے انہوں نے, تو یہ وہ کہتی ہیں امام باڑہ سجا رہنا چاہیے 12 مہینے, اور باقی ادھر کا پورشن جو ہے خالی کر. بس یہ ان کا نگہت بھی کی بہت محنت, اور ان کی بیٹیوں کی بہت زیادہ دلچسپی رہتی ہے ایک ایک چیز کو بہت باریکی سے دیکھنا. اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے گی, ہم ادھر کا ادھر لگا دیں گے, تو ان کو یاد رہتا ہے کہ یہ چیز یہاں نہیں آتی. تو بہت ہی زیادہ عقیدت سے اور بہت زیادہ اس سے کرتی ہیں. ان کی پوری فیملی, نواب محمد علی خان صاحب بھی آتے ہیں, تو وہ بھی محرم میں یا جب بھی آتے تو امام باڑے میں آنا ضروری ہے. زینب کی دہائی تھی لٹی ہائے رے بھیا.